نحمده سبحان اللہ ونسلم على محمد رسوله الكريم الأمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مانگ لو بخشش خدا سے مانگنے کی رات ہے. سبحان اللہ. مانگ لو بخشش خدا سے مانگنے کی رات ہے. ہاں شب برات ہے جو مغفرت کی رات ہے. سبحان اللہ. ہاں شب برات ہے جو مغفرت کی رات ہے. ڈھونڈتی ہے رب کی رحمت معاف کرنے کا بہانہ. سبحان اللہ. ڈھونڈتی ہے رب کی رحمت معاف کرنے کا بہانہ. جس نے دل سے کر لی توبہ رب اس کے ساتھ ہے. جس نے دل سے کر لی توبہ رب اس کے ساتھ ہے. کتنا ہے بدبخت وہ جو آج بھی محروم ہے. کتنا ہے بدبخت وہ جو آج بھی محروم ہے. یوں آکڑ کر چلنے والے تیری کیا اوقات ہے. یوں آکڑ کر چلنے والے تیری کیا اوقات ہے. آؤ رب کی بارگاہ میں ہم اپنے رب کو مناتے ہیں. آؤ رب کی بارگاہ میں ہم اپنے رب کو مناتے ہیں. مشکلیں ٹل جائیں گی سبب یہ شب برات ہے. مشکلیں ہماری ٹل جائیں گی سبب یہ کہ آج شب برات ہے. آج کے دن یہ جو رات گزر رہی ہے آج کے دن سال بھر کے ہوں گے طے سب فیصلے. آج کے دن سال بھر کے ہوں گے سب فیصلے. تم بھی رب کا فضل مانگو فضلوں کی رات ہے. سبحان اللہ. پھر آگے تم بھی رب کا فضل مانگو فیصلوں کی رات ہے. خوش نصیب ہے یہ عرفان مل گئی یہ رات ہم سب کو. سبحان اللہ. خوش نصیب ہے یہ عرفان مل گئی یہ رات ہم سب کو. آج زمین پر قدسیوں کی اتارے جانے کی رات. سبحان اللہ. حضرات عزیز وقار ماشاءاللہ بہت اچھے پیارے انداز کے ساتھ صلاح خان مصطفیٰ اپنی بارگاہ کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات کی بارگاہ کے اندر ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے. میرے پاس وہ سوچ تو نہیں ہے جو میں اس انداز سے پڑھتا لیکن سادگی کے ساتھ جتنا کچھ ہو سکا اتنا کچھ میں نے آبا باپ کی سماعتوں کی نظر کیا. حضرات عزیز وقار یہ آج کی رات بڑی عظیم بابرکت رات ہے. اس رات رب کائنات آسمان دنیا پر آ کر ندا دیتا ہے. میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے جو دوست احباب باہر بیٹھے ہیں تھوڑا سا ایک چست ہو کر بیٹھیں گے کیونکہ یہ رات سال بھر میں ہمیں کبھی کبھی نصیب ہوتی ہے.
سال بھر میں کبھی کبھی نصیب میں ہوتی ہے، اور ان راتوں پر جا کر گزارنا، خطابات سننا توجہ کے ساتھ، پھر اس رب کے حضور گڑ گڑانا، آنسو بہانا، یہ رب کائنات کو کی بارگاہ کے اندر قرب خاص کا ذریعہ ہوتا ہے۔ میں اتنا پڑھا لکھا تو نہیں ہوں عالم، مگر ایک ادنا سی طالب علم کی حیثیت کے طور پر انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ آج کی رات کی عظمت فضیلت کیا ہے، سبحان اللہ، کہ رب کائنات نے اس رات کو کیسا بنایا، اور پھر اس رات کو منانے والوں نے کیسی منائی۔ یہ رات منانے والوں نے اس رات کو کیسا گزارا۔ تو رب کائنات کی رحمت آسمان دنیا پر آ کر ندا دیتی ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں۔ آج میری رحمت کا دریا جوش میں ہے، آج میری رحمت عروج پر ہے، وہ میرا دریا سمندر طاقتوں میں غوطہ لگا رہا ہے، اور آج کوئی ہے جو میرے سمندر میں آ کر ڈوب جائے، آج مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخشش عطا کروں گا، آج مجھ سے رزق مانگے گا تو میں رزق عطا کروں گا، آج مجھ سے اس رات جو بھی مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ تو رب کائنات آسمان دنیا پر آ کر اپنے بندوں کو ندا دیتا ہے۔ اور پھر دیکھیے یہ رب ہے، یہ رب کی رحمت ہے بطور خاص اس کے اپنے بندوں پر۔ وہ رب اپنے بندے کو ویسے ہر رات ندا دیتا ہے، کوئی سن لیتا نہیں، مگر یہ چند راتیں مخصوص ہوتی ہیں۔ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ رب کائنات اپنے مقام خاص سے اٹھ کر عرش دنیا پر آ جاتا ہے، آسمان دنیا پر آ کر اپنے بندے کو ندا دیتا ہے کہ اے میرے بندے، میں تیری خاطر اپنا مقام خاص چھوڑ کر آیا ہوں، اب تو اٹھ جا، میری بارگاہ میں آ، مجھ سے مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ رب کی رحمت اور یہ خاص راتیں رب کائنات نے ہمیں عطا کی۔ اب میں نے جو آیات بشرات تلاوت کی ہے قرآن مجید فرقان حمید کی، یہ سورۃ الدخان کی ابتدائی آیاتیں ہیں، تین سورۃ نمبر 44 ہے، پارہ نمبر 25 ہے، آیات نمبر 1 2 3 اوپر نیچے ترتیب کے ساتھ رب کائنات نے فرمایا حامیم، حامیم، یہ حروف مقطعات ہے، اس کا معنی اللہ اور اس کا رسول دیتا ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق، اب میری یہاں سے خطاب اصل شروع ہو رہا ہے، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں یہ حامیم مخفی علوم ہے، حامیم مخفی علوم ہے، یہ مخفی معارف ہے، اور اس کا معنی صرف اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ اب یہاں تک حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے صرف اتنا فرمایا، مگر اس سے آگے بہت سارے اہل اللہ گزرے ہیں، عرفاء جنہیں ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، ان میں سے ایک امام ابو القاسم کشیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں یہ جو ہا ایک لفظ ہا یہ بھی قسم ہے، حامیم حرف دو ہے، مگر پہلا فرمایا ہا یہ قسم ہے اور میم یہ الگ قسم ہے، یعنی رب نے دو قسمیں اٹھائی، پہلی ہا کی قسم اور دوسری میم کی قسم۔ بات کو توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ اب ہا
رب نے ہاں کی جو قسم اٹھائی وہ کیا قسم اٹھائی؟ رب نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہاں، رب فرما رہا ہے کہ اے بندے مجھے اس حق کی قسم جو میرا تم پر ہے، سبحان اللہ، مجھے اس حق کی قسم جو میرا تم پر ہے۔ اب دیکھیں حق کس کا؟ حق رب کا، کس پر؟ بندے پر۔ فرمایا ہاں مجھے اس حق کی قسم جو میرا تم پر ہے۔ اور میم سے مراد فرمایا کہ اے بندے مجھے اس محبت کی قسم جو مجھے تم سے ہے۔ یعنی ہا سے حق مراد کس کا؟ رب کا، کس پر؟ اپنے بندے پر۔ اور میم سے مراد محبت، کس کی محبت؟ رب کی محبت، کس کے ساتھ؟ اپنے بندے کے ساتھ۔ اب دیکھیں آج کی گفتگو انشاءاللہ تعالی اسی پر ہی ہوگی، اس آگے آیات کا ترجمہ کر کے دوبارہ پھر اسی پر ہی آئیں گے۔ اب حق سے مراد والدین ہیں، یہ بھی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد کا ہر دکھ تکلیف برداشت کریں گے، کس میں؟ محبت میں۔ اپنی اولاد کی ہر مشکل کو حل کریں گے، کس میں؟ محبت میں۔ اس کا ہر نخرہ برداشت کریں گے، کس میں؟ محبت میں۔ اس کی تعلیم کا انتظام کریں گے، کس میں؟ محبت میں۔ اس پر اخراجات کریں گے، کس لیے؟ کس میں؟ محبت میں۔ یہ تو محبت والدین کی اولاد کے ساتھ ہوئی، اسی طرح اس محبت میں ماں باپ کا اولاد پر حق ہوتا ہے، وہ حق ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ ایسے رب نے فرمایا کہ اے میرے بندو مجھے اس حق کی قسم جو میرا تم پر ہے، مجھے اس محبت کی قسم جو مجھے تم سے ہے۔ اور پھر یہ حق اور محبت، حق کے بغیر محبت نہیں ہے، محبت کے بغیر حق نہیں ہے۔ ان دونوں کا رشتہ آپس میں ایسے ہوتا ہے، ایسے تعلق بنا ہوتا ہے ان دونوں کا، حق اور محبت کا، یہ ایسے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ حق محبت ہے، اس محبت میں پھر حق بھی آ جاتا ہے، اور پھر وہ حق ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ ایسی رب نے فرمایا کہ میرے بندے میرا حق بھی تم پر ہے، مجھے محبت بھی تم سے ہے، میں اس محبت کی قسم کھاتا ہوں، میں اس حق کی قسم کھاتا ہوں۔ اور پھر آگے فرمایا کیا؟ والکتاب المبین۔ یہ حق اور محبت کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آخر میں بیان کریں گے۔ فرمایا والکتاب المبین۔ اب یہ کتاب مبین، مجھے اس کتاب کی قسم، اس روشن کتاب کی قسم جو میں نے نازل، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اور پھر یہ نازل کی فرمایا کہ اس کتاب روشن کی قسم جو ہم نے اس بابرکت عظمت والی رات میں نازل کی۔ اب یہاں پر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی آپ فرماتے ہیں یہ جو ہے نا کتاب روشن کی قسم کھانے کے بعد رب کائنات نے فرمایا نا فی لیلۃ، اس لیلہ سے مراد وجود عطر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود عطر ہے۔ اس لیلۃ سے دن سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس ہے، آپ کا جسم مبارک ہے۔ اب وہ کیسے؟ وہ ایسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نور علی نور کی سورج تھے، نور علی نور کی سورج تھے۔ آپ عرش مولا سے آئے اور وہ نور، اس نور کو سدرۃ المنتہا کے فرشتے، عرش اولا کے فرشتے جو ہر لمحہ رب کی نگرانی، رب کے پاس رہتے ہیں، اس نور کو تو وہ بھی برداشت نہ کر سکے۔ اور لیلہ مبارکہ رب کی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلہ اس لیے کہا
کہ آپ کا جو باطن ہے وہ نور علی نور کا سورج ہے، اگر وہ ظاہر ہو جاتا تو پھر ہم دیکھنے کے قابل نہ رہتے۔ اگر وہ نور کو دیکھتے تو ہماری آنکھیں ختم ہو جاتی، دیکھنے والوں کی آنکھیں ختم، وہ جل جاتے، مارے مٹ جاتے۔ مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلانے کے لیے نہیں آئے بلکہ جلانے کے لیے آئے، آپ مارنے کے لیے نہیں آئے بلکہ روشن کرنے کے لیے آئے۔ فرمائے لیلہ مبارکہ، یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ دی۔ اب دیکھیں، یا میں مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں۔ ایک دن ہے، ایک رات، سورج ہے، رات ہے۔ اب سورج کی کوئی اپنی روشنی نہیں ہے، سورج کہیں نہیں جاتا، سورج کہیں نہیں جاتا بلکہ ایک پردہ ہے، وہ درمیان میں پردہ آتا ہے تو رات ہو جاتی ہے، پردہ اٹھتا ہے تو دن ہو جاتا ہے، دن کو سورج نظر آتا ہے۔ جب وہ پردہ آگے آ گیا، اندھیرا چھا گیا تو پھر کیا ہوا؟ رات ہوگی، اور سورج کتنا روشن ہے کہ ہم اس کی طرف ٹک ٹکی لگا کے نہیں دیکھ سکتے، ہماری آنکھ خراب ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے، سورج کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ایسے فرمایا کہ یہ ایک پردہ ہے دن اور رات کا۔ ایسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا کہ لیلہ اس لیے کہا کہ یہاں باطن اور ظاہر کے درمیان پردہ ہے، باطن سے مراد دن ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ظاہر سے مراد آپ کی رات ہے۔ یعنی اس نور کو رب کائنات نے، جو نور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن میں تھا، روز رب کائنات نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے پردوں کے ساتھ اس کو ڈھانپ رکھا ہے، اور ایسا ڈھانپ رکھا ہے کہ اب اس سے ہر کوئی فیض لے رہا ہے۔ اب جو بھی سامنے آتا ہے وہ صحابی بنتا ہے، جو بھی سامنے آتا ہے ایمان لے کر جاتا ہے، اور کسی طرح بھی اشارہ ہوتا ہے تو وہ سب کے سب مسلمان ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک پہلے تو دیکھنے والوں کی آنکھیں جا سکتی تھی، اب حالت یہ ہے کہ جو بھی حضور کو دیکھتا ہے وہ دوبارہ چاہت رکھتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ دن رات میرے سامنے مصطفیٰ کا چہرہ ہو، دن رات میں اس کو دیکھتا رہوں۔ یہ سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ لیلہ مبارکہ رب کائنات نے اس نور کو حضور کے جسم کے پردوں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ اور دیکھیے، یہ شرف رب کائنات نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا اور کسی کو بھی عطا نہ کیا۔ اب وہ نور اتنا کہ کوئی صحابی آپ کے پاس آتا ہے، یا رسول اللہ میں نے گھر جانا ہے، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، نے فرمایا چھڑی لے کے آؤ۔ چھڑی، اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ چھڑی میں کیا کوئی بیٹری فٹ کی، کیا کوئی چارجنگ تھی، لیڈ، بلکہ آپ نے اپنا دست اقدس لگایا، وہ چھڑی روشن ہوگی۔ یہ منظر چھڑی کا، اب نور کی بات سمجھا رہا ہوں، یہ منظر اس چھڑی کا۔ اب وہ صحابی ایک نہیں تھا، دو تھے۔ اب جس کی چھڑی کو ہاتھ لگایا اس کا گھر پہلے آ گیا، دوسرے کے پاس چھڑی نہیں تھی، دوسرے کے پاس چھڑی نہیں تھی۔ اب وہ یہ کہتا کہ یہ مجھے دے دو، کہ میں تو نہیں دیتا، حضور کے ہاتھ میں کون دیتا، میں تو نہیں دیتا، حضور کے ہاتھ لگے نے، میں کتنا دیتا۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا تو ہونے نہیں کر، تو ایک اور چھڑی لایا ان نال لا، عقیدہ دیکھیں، ایمان دیکھیں ان کا۔ فرمایا تو ایک اور چھڑی لایا ان نال لا، اور جب نال لائی اس چھڑی نے تو مان لیا حضور دے ہاتھ لگے، تو دوجی نو کیندے ہاتھ لگ گیا۔ یعنی باطن کا نور ایسا تھا کہ اس نور نے اس چھڑی کو ہاتھ لگایا، وہ چھڑی روشن ہوگی، اب اس چھڑی سے دوسری چھڑی بھی روشن ہوگی۔ یہ نور تھا، اس لیے رب کائنات نے فرمایا کہ لیلہ مبارکہ، کہ ہم نے اپنے محبوب کو اس نور کے، اپنے جسم کے ساتھ اس نور کو بند کر رکھا ہے، لیلہ مبارکہ کا۔ اور پھر آگے پھر اس کا ایک اور معنی بھی ہے، یعنی کہ لیلہ مبارکہ و حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک، وہ یہ ہے کہ اسے حامیم کی قسم کھائی، اور اس کے شیخ روز حبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی بہت بڑے شیخ کو گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ حامیم یہ قسم ہے،
اب ہا سے قسم کیا ہے؟ فرمایا ہا، پہلے ہا حق کی تھی، اب ہا کو سنی. فرمایا ہا جو ہے یہ رب کائنات نے وہ قسم اٹھائی کہ مجھے اس وہی، کس کی؟ وہی خاص کی قسم، حروف مقطعات ہے. فرمایا کہ اس وہی خاص کی قسم جو میں نے اپنے بندے پر اتاری. یعنی اس کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں تھا، جبریل بھی نہیں تھا، کوئی فرشتہ نہیں تھا صرف رب تھا یا رب کا محبوب تھا. فَأَوْحَىٰ عَبْدِهِ لَا مَا أَوْحَىٰ، کہ اس نے وحی کی کس کی طرف کی؟ اپنے بندے کی طرف. فرمایا خاص سے مراد وہ خاص وحی. اور آگے فرمایا میم کی جو قسم ہے نا، میم سے مراد محمد ہے، میم سے مراد محمد ہے. فرمایا اس وحی کی قسم، اس خاص وحی کی قسم جو ہم نے اپنے محمد کی طرف نازل کی. ابھی ہا نہیں چل رہی. اس وحی خاص کی قسم جو ہم نے اپنے بندے محمد کی طرف نازل کی. اور پھر آگے فرمایا والکتاب المبین. اب پہلی وحی خاص تھی، اس میں جبریل بھی نہیں تھا، کوئی فرشتے نہیں تھے، اللہ تھا یا اللہ کا رسول تھا، رب یا اس کا حبیب. آگے فرمایا والکتاب المبین. اب اس روشن کتاب کی قسم جو واسطے کے ذریعے آئی جبریل امین کے ذریعے. یعنی پہلے ایک وحی کی قسم اٹھائی، پھر دوسری کی، یعنی اب پھر مکمل کتاب کی. فرمایا کہ اب اس کی قسم جو ہم نے واسطے کے ذریعے نازل کی. کس واسطے کے ذریعے؟ جبریل امین کے ذریعے. اور پھر آگے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور یہ کتاب کو ہم نے بابرکت رات میں نازل کیا، بابرکت رات میں نازل کیا، اس میں اتاری. اور ایک روایت میں اس بابرکت رات سے مراد شعبان کی 15ویں رات، شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے. اب آپ سوچیں گے کہ قرآن مجید تو لیلۃ القدر میں نازل ہوا، مگر 15ویں رات کیسے بن گئی؟ ہاں بنتی ہے. کیسے بنتی ہیں؟ جیسے ہمارے اعمال بنتے ہیں ویسے بنتی ہے. قرآن مجید سب سے پہلے لوح محفوظ پر تھا، سب سے پہلے لوح محفوظ پر تھا. اور یہ کتاب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی. ہم کہتے ہیں لیلۃ القدر کو بھی نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں بھی نازل ہوا، انکار نہیں ہے. ہاں اس میں نازل کب ہوا؟ لوح محفوظ سے لے کر بیت العزت، بیت العزت تک، مکمل نہیں، یعنی کہ آسمان دنیا پر نہیں آیا، بیت العزت تک آیا. لوح محفوظ سے لے کر بیت العزت تک. اور یہ جو اس رات کو کہا وہاں سے مکمل آیا. اب سال بھر میں جن آیاتوں کا نزول ہونا ہوتا، رب کائنات نے جو آیات اپنے محبوب کے قلب اطہر پر اتارنی ہوتی، اب اس رات رب کائنات حضرت جبریل امین کو حکم دیتا کہ ایک سال کے اندر، ایک عرصے میں جتنی آیات نازل ہونی ہوتی حکم الہی کے ذریعے جبریل امین وہاں سے لے کر آسمان دنیا پر آئے. یعنی ایک سال میں جیسے ہمارے اعمال نامہ پیش کیا جاتا ہے، اس رات ہمارے فیصلے جات ہوتے ہیں. ایک سال بھر کے اسی طرح قرآن مجید مکمل نازل ہوا. ایسا بھی ادھر آ جائے، ایسا بھی ادھر آ جائے، ادھر آگے آ جائے، آگے آ جائے. فرمایا شب قدر کی رات قرآن نازل ہوا لوح محفوظ سے لے کر بیت العزت تک. اور شعبان کی رات، شعبان کی 15ویں رات کو جو قرآن نازل ہوا بیت العزت سے لے کر آسمان دنیا تک. اس لیے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے اس روشن کتاب کو بابرکت رات والی میں نازل کیا. ہم نے اس روشن کتاب کو بابرکت والی رات میں نازل کیا. اور پھر آگے شب برات کی رات فرمایا
فیہا یفرقو امر کل حکیم، یہ وہ رات ہے، یہ رات حکمت والی، جتنے بھی کام ہو انہیں جدا کر کے فرشتوں کے حوالے فرشت کر دی جاتی ہے۔ اور بلکہ ایک اور مقام پر حدیث مبارکہ حدیث قدسی ہے، اور عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی عارف اللہ گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کے سال بھر کا نزول ہوا اس رات، تو صرف نزول کے ساتھ نزول ہی نہیں ہوا بلکہ اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ ہوا ہے۔ وہ کیا ہوا ہے؟ وہ یہ ہوا ہے کہ عرش اولا لا مقام، جو فرشتے مالا اعلیٰ میں رہتے ہیں رب کی بارگاہ کے اندر، فرمایا کہ اس رات وہ فرشتے تمام فرشتوں کو لے کر ایک نور کے جھرمٹ میں آتے ہیں اور زمین کی تہ تک جا کر سب لوگوں پر وہ نور کو حاوی کر دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ فرشتے اس وقت تک زمین میں رہتے ہیں جب تک طلوع آفتاب نہیں ہوتا۔ جب تک طلوع آفتاب نہیں ہو جاتا، اور اس کی برکت سے، قرآن کی برکت سے، قرآن کی برکت اور یہ رب رحمان کی برکت سے ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیں یہ آج فیصلے کی رات ہے، بس یہ میرا یہاں تک ترجمہ مکمل ہوا۔ اب میں آ رہا ہوں اسی ہا اور میم کی طرف آ رہا ہوں۔ اب فرمایا کہ اس رات فیصلے ہوتے ہیں، ہر آدمی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اس کو کتنا رزق دینا ہے، اس کو مال کتنا دینا ہے، اس کو اولاد کتنی دینی ہے، کیا لینا ہے کیا نہیں لینا، کیا کچھ کرنا ہے کیا کچھ نہیں کرنا۔ رب کائنات، آپ علماء سے سنتے ہیں، وہ سارے فیصلے جا رب کائنات فرشتوں کو عطا کر دیتے ہیں۔ اب فرشتوں کے ذمہ ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، وہ اپنے سال بھر کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ اب جو پہلا لفظ رب کائنات نے فرمایا ہا، کہ مجھے اس حق کی قسم، کس حق کی؟ جو حق رب کائنات نے، جو حق رب کائنات کا اپنے بندوں پر ہے۔ مین، مجھے اس محبت کی قسم جو مجھے بندوں سے ہے، اپنے بندوں سے۔ اب حدیث قدسی کی طرف آئے، اب ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی حدیث کو بھی ساتھ رکھیں گے۔ فرمایا میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، کتنی محبت کرتا ہوں؟ فرمایا کہ میں اتنی محبت کرتا ہوں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا بندہ میری طرف ایک قدم چل کر آئے، میں 70 قدم چل کر اس کے پاس جاؤں۔ یہ رب کی محبت ہے۔ میرا بندہ ایک قدم چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں 70 قدم چل کر اس کے پاس جاتا ہوں۔ یہ دروازہ کھولتے مجھے نظر نہیں آ رہا باہر کیا ہو رہا ہے۔ پھر ابھی یہاں بات ختم نہیں کی، رب نے بات یہاں ختم نہیں کی، محبت کی۔ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ میرے پاس چل کر آئے، چل کر، یہ رب کی محبت ہے، وہی بندہ میرے پاس چل کر آئے تو میں اپنے بندے کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں، میں اپنے بندے کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ یہ رب کی محبت ہے۔ رب نے اس محبت کی قسم اٹھائی اور بھی فرمایا اگر میرا بندہ تنہائی میں ذکر کرے، تنہائی میں میرا بندہ اگر تنہائی میں میرا ذکر کرے تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ اعلیٰ اعلیٰ کی تنہائیوں میں بیٹھ کر اس کو پکارتا ہوں۔ اگر میرا بندہ مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو پھر سنو، میں اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں، جس مجلس میں وہ ذکر کر رہا ہوتا ہے میں اس سے اعلیٰ مجلس جو مالا اعلیٰ کے فرشتے ہوتے ہیں ان کو بلا کر اس مجلس سے بیٹھ کر اس کا ذکر کرتا ہوں۔ فرمایا کہ میں مولا اعلیٰ کے فرشتوں کی مجلس میں بیٹھ کر محبت کرتا ہوں۔ کیا شان ہے! کوئی سوچ سکتا کہ رب ہم سے اتنی محبت، رب کی ہمارے ساتھ اتنی محبت، ہم ایک عام مجلس میں بیٹھ کر رب کو یاد کر رہے ہیں، تو رب مالا اعلیٰ جہاں کوئی نہیں جا سکتا، کوئی تصور نہیں کر سکتا، وہاں بیٹھ کر رب ہمیں یاد کرتا۔ یہ رب کی محبت۔
اور حق کیا ہے؟ فرمایا حق یہ ہے، مجھے اس حق کی قسم، میرا بندہ، یہ نوجوان حضرات توجہ سے سماعت کریں، بڑی اہم گفتگو ہے۔ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے، کیا کرتا ہے؟ معافی مانگتا ہے، میں اس کی معافی کو قبول فرماتا ہوں۔ میں نے اپنے بندے پر، میرے بندے پر میرا یہ حق ہے کہ وہ جب بھی مجھ سے معافی مانگتا ہے میں اس کی معافی قبول کرتا ہوں۔ ہاں، اگر وہ 70 مرتبہ بھی معافی مانگے اور پھر اس کو توڑ دے، توڑنے کے بعد پھر معافی مانگے، میں پھر بھی معاف کر دوں۔ یہ رب کا حق ہے، یہ رب کا حق ہے، اور یہ محبت ہے۔ اور ذرا سوچے کہ ہم کہا، فرمایا کہ انسان میرا بندہ مجھ سے دور ہو گیا۔ ہم نادان لوگ جانتے نہیں رب کا حق ہم پر کیا ہے، ہم نادان لوگ جانتے نہیں کہ رب کی محبت ہم پر کیا ہے۔ ہم بھول گئے اس رب کو جس کا حق ہم پر تھا، ہم بھول گئے اس رب کو جو ہم سے ہر لمحہ محبت کرتا۔ ہماری زندگیوں میں ایسی شیطانی نفسانی خواہشات آ چکی کہ ہم اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتے۔ ارے رب تو ہر لمحہ پکار رہا ہے کہ اے میرے بندے میری طرف آنا، تو معافی مانگ مجھ سے، میں تجھے معافی دوں گا، تو توبہ مانگ کر مجھ سے، میں تجھے توبہ عطا کروں گا، تو اپنے گناہوں کی طرف نظر اٹھا، ایک نظر اٹھا کے میری طرف دیکھ، میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو مجھ سے رزق مانگ، میں تجھے رزق دوں گا۔ تو مجھ سے دولت مانگتا ہے، میں تجھے دولت دیتا ہوں۔ تو مجھ سے اولاد مانگتا ہے، میں تجھے اولاد دیتا ہوں۔ تو مجھ سے مال مانگتا ہے، میں تجھے مال دیتا ہوں، دنیا کی سب چیز دیتا ہوں۔ اے میرے بندے ایک دفعہ میری طرف تو آنا، میری بارگاہ میں تو آنا ایک دفعہ، میں بھی تو تیرا رب ہوں نا، میں نے تجھے بھیجا یہاں، سارا کچھ تیرے لیے میں نے کیا، دنیا کا نظام میں نے تیرے لیے بنایا، جانوروں کو تیرے لیے بنایا، پرندوں کو تیرے لیے بنایا، سب کچھ تیرے لیے بنایا میرے بندے، مگر ایک طرف میرے پاس بھی تو آنا۔ یہ حق ہے رب کا، حق اور محبت کی طرف کی انتہائی۔ اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا، حق اور محبت ایسے جڑے ہوئے ہوتے، حق محبت، حق ہے تو محبت ہے، محبت ہے تو حق ہے، حق نہیں تو محبت نہیں، محبت نہیں تو حق نہیں۔ تو رب سب کچھ کس کے لیے کر رہا ہے؟ کس میں کر رہا ہے؟ محبت میں کر رہا ہے۔ رب کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے؟ رب اپنا حق بتا رہا ہے کہ میرے بندو میرا یہ حق ہے تم پر، اور حق کی طرح تم جتنے بھی گناہ گار۔ اور سنیے بڑی مزے کی بات، ان دنیا کی مجلس کو دیکھ لیجیے، انسان اگر چرس پیتا ہو آدمی اس سے نفرت کرتے ہیں، یہ آدمی چرسی ہے۔ آدمی شراب پیتا ہو اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، یہ شرابی ہے۔ آدمی زنا کرتا ہو اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، یہ زانی ہے۔ آدمی چوری کرتا ہو لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، یہ چور ہے۔ آدمی قتل کرتا ہو لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ قاتل ہے۔ گالی گلوچ کرنے والا ہو اسے کہتے ہیں یہ بد زبان ہے۔ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ اس کا سگا بھائی بھی اس سے نفرت کرتا ہے۔ مگر رب نے فرمایا میرے بندے، اور تیرے اپنے تجھ سے نفرت کرنے لگے، تیرا دوست تجھ سے نفرت کرنا لگ گیا، تیرے حالانکہ تیرے اپنے آبا و اجداد، تیرا اپنا خون تجھ سے نفرت کر رہا ہے، جن پر تو اپنی جان قربان کرتا ہے، جن کے لیے تو نے جھوٹ بولا، جن کے لیے تو نے حرام کمایا، جن کے لیے تو نے سود لیا، جن کے لیے تو نے دن بھر گناہ کیے، تو نے نہیں دیکھا، مجھے بھی نہیں دیکھا، میں تجھے اب نہیں داد دے رہا ہوں کہ میرے بندے اب بھی پلٹا میری طرف، چھوڑ دے ان کو، اب بھی تو میرے پاس آئے گا میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اب بھی تو میرے پاس آئے گا میں تیری توبہ قبول کر لوں گا۔ مگر ہاں میرے بندے، مگر یہ بات یاد رکھنا، میرا حق نہ بھولنا، میری محبت نہ بھولنا، توبہ
کرنی ہو تو محبت میں کرنا، معافی مانگنی ہو تو حق میں کرنا۔ مولا وہ کیسے کروں؟ رب نے فرمایا اگر کرنی ہو پھر محبت کا یہ عالم ہونا چاہیے، حق کا یہ عالم ہونا چاہیے۔ میں نے حق تمہیں دے دیا، کیا حق دیا؟ تو معافی مانگے گا میں تجھے دوں گا۔ محبت میں نے تجھے اتنی دے دی کہ تم میری بارگاہ میں آئے گا، چل کر میں دوڑتا ہوا تیری بارگاہ میں آؤں گا۔ اب اس محبت کا رزلٹ تو نے یہ دینا کیا میرے بندے جس مجلس میں بیٹھا ہو، جہاں بھی بیٹھا ہو، مجھے یاد کر رہا ہو، بس اپنی آنکھوں سے چند آنسو بہا دینا، میں تیری بخشش کر دوں۔ اپنی آنکھوں سے چند آنسو بہا دینا، میں تیری بخشش کر دوں گا۔ رب نے کہا میرے بندہ تو کہاں جا رہا ہے؟ پلٹ آ میری طرف، لوٹ آؤ، آج وہی رات ہے، آج پھر وہی رات ہے۔ اور پھر دیکھیں حدیث مبارکہ سماعت کیجیے۔ یہ تو ہم لوگ ہیں، نادان لوگ ہیں، سمجھتے نہیں۔ حضرت امام زین العابدین، اللہ اکبر، کتنی بڑی ہستی، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ آل گھرانے سے تعلق رکھنے والے حضرت سیدنا امام زین العابدین۔ کوئی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایسی ہستی بھی کیا گناہ کرتی ہوگی؟ گناہ تو تصور میں آتا ہوگا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اور امام زین العابدین وہ شخصیت، آپ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی لوگوں نے آپ کو مسکراتا ہوا نہیں دیکھا، ہمیشہ زار و قطار ہوتے تھے۔ کسی نے سوال کیا کہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جن کی آنکھوں کے سامنے واقعہ کربلا وقوع پذیر ہوا وہ کیسے ہنسی آ سکتی ان چہروں سے؟ اب آپ کا مرض سنیے، آپ حج کے لیے جانے لگے، حج کے لیے، اب حج کے لیے جانے لگے، سواری پر سوار ہوئے، سواری پر سوار ہوئے، لوگوں نے ندا بلند کی لبیک اللہم لبیک۔ آپ سواری پر بیٹھے رونے لگے، لوگوں نے کہا حضرت آپ بھی کہیں لبیک اللہم لبیک، آپ بھی کہیں۔ آپ نے ان کو جواب دیا اگر میں نے کہا لبیک تو آگے سے ندا آ گئی لا لبیک، تو میں کہاں جاؤں گا پھر؟ اگر میں رب کو پکار رہا ہوں، رب کی طرف آواز بلند کروں گا کہ مولا میں حاضر ہوں، تو رب نے فرما دیا کہیں اے زین العابدین جا، تو میری حاضری میں نہیں ہے، میں تجھے اپنی حاضری میں نہیں کرتا، بتاؤ میرا کیا بتے گا؟ بس یہی الفاظ کہے، چیخ نکلی، سواری سے نیچے گرے، بے ہوش ہو گئے۔ 7 دن تک مسلسل آپ بے ہوش رہے۔ 7 دن کے بعد جب آپ کی آنکھ کھلی، اب ہوا کیا میرے بھائیوں، دوستوں، نوجوانوں؟ امام زین العابدین جب حج کے لیے گئے، اب انہوں نے کیا کیا؟ چہرے پر نقاب ہے، کعبے کے غلاف ہے، کعبے کا غلاف پکڑ کر زاروں قطار رو رہے ہیں، اور آج کیا کہتے ہیں؟ مولا کائنات میں بہت گناہ گار ہوں، میرے گناہ معاف فرما، مولا میرے گناہ میں سوچ نہیں سکتا کتنے ہیں، مولا میرے گناہ معاف فرما۔ اب وہاں گونج پڑ گئی، اب لوگ جو کعبے کا طواف کر رہے تھے وہ دیکھنے لگ گئے کہ ایسا کون سا گناہ گار شخص آ چکا کعبے میں، اس نے زندگی میں اتنے گناہ کر لیے کہ رب کی بارگاہ میں ایسے گڑ گڑا رہا ہے۔ حضرت امام زین العابدین کعبے کا غلاف پکڑ کر زاروں کی طرح رو رہے ہیں، اور رب کی بارگاہ کے اندر اتنا التجا کرے، مولا میرے گناہوں کو معاف فرما، کیا بتوائے دل مجھے رسوا نہ کرنا، مولا میں بہت گناہ گار ہوں، مولا زمین کے پانی کے قطروں کے اس سے بھی زیادہ میرے گناہ ہے، ریت کے ذروں سے بھی زیادہ میرے گناہ ہے۔ اب لوگوں کے اندر ہجوم ہو گیا، سب لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ اے شخص آنے والے، ہم نا واقف ہیں، تجھے ہم نہیں جانتے، مگر ہم تیرے لیے دعا کریں گے، تیرے لیے التجا کرتے ہیں، تو رونا بند کر۔ آپ نے اور زیادہ رونا شروع کر دیا، اور بار بار زبان پر ایک ہی الفاظ سے مولا میرے گناہ معاف فرما، مولا میری توبہ قبول فرما۔ عالم یہ ہو چکا کہ آپ غشی کی حالت طاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے، اور بے ہوش جب ہوش آیا پھر اٹھے، پھر وہی دعا کہ مولا میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اب لوگوں نے خیال کیا کہ اتنا گناہ گار ہے، یہ دیکھے تو صحیح ہے کون ہے؟ خدا کی
عزت کی قسم جب انہوں نے چہرے سے نقاب اٹھایا تو حضرت امام زین العابدین تھے، وہ لوگ سب قدموں میں گر پڑے، کہنے لگے حضور جنت آپ کے گھر کی ہے، جنت کے مالک تم لوگ ہو، اور اس کے بعد پھر بھی تم یہ کام کر رہے ہو۔ آپ نے فرمایا میں رب کا کیا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں رب کی بارگاہ میں کیا التجا کرنے والا نہ بنوں، بس میں رب کی بارگاہ میں وہی التجا کر رہا تھا۔ آج ہمارے دل کے آنسو بند ہو چکے نکلنے، آج ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنے بند ہو چکے، ہمارے دل سیاہ ہو چکے، ہمارے دل پختہ ہو چکے، وہ صرف کس وجہ سے یہ دنیا کی محبت ہم میں گھر کر گئی، اس دنیا کی محبت نے ہم کو اندھا کر دیا، اس دنیا کی محبت میں ہم غرق ہو گئے۔ اور یہ تو حضرت امام زین العابدین کی بات تھی۔ آگے چلیں، حضرت سیدنا حضرت یحییٰ علیہ السلام، نبی پیغمبر بابی نبی، حضرت زکریا علیہ السلام وہ بھی نبی پیغمبر، حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ بھی نبی پیغمبر، نبی کی زندگی میں کوئی خطا نہیں، نبی گناہوں سے معصوم ہے، نبی گناہوں سے پاک ہیں۔ اب نبی کا بھی عالم دیکھیے، اب حضرت یحییٰ علیہ السلام جب بھی اپنے والد گرامی کی مجلس میں بیٹھتے اور جب بھی آپ کے والد گرامی قیامت کا ذکر کرتے ہیں، قیامت کا اور قبر کا خوفناک ذکر کرتے ہیں، آپ زاروں قطار ہونے لگ جاتے۔ اور آپ کی عمر کتنی تھی؟ 5 سے 7 سال آپ کی عمر تھی، یعنی کہ بچے تھے، معصوم بچے تھے، 5 سے 7 سال عمر آپ زاروں قطار ہونے لگ جاتے، اور عالم یہ ہوتا کہ روتے روتے آپ بیہوش ہو جاتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے آپ کے سامنے کبھی بھی مجلس میں قیامت کا اور قبر کے خوف کا، جہنم کا کبھی ذکر نہیں، کبھی بھی نہیں کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ ایک دن آپ قبر کے عذاب کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام ادھر سے آئے، چھپ کر خطاب سن رہے تھے۔ بس جب قبر کے عذاب کا ذکر شروع ہوا، چیخ ماری، بے ہوش ہو گئے، آپ اٹھائے گھر لائے، پورے 15 دن بے ہوش رہے، اور جب ہوش آیا پھر جنگلوں کی طرف نکل گئے، ویرانوں میں، غاروں میں چلے گئے۔ وہاں کا یہ عالم تھا کہ آپ جا کر رب کی بارگاہ میں رونے لگے، سجدے میں سر رکھا، رونے لگے، رب کی بارگاہ میں التجا ایک ہی تھی، کیا مولا میرے گناہ کو معاف فرما۔ اب جب کچھ دن گزر گیا، آپ کی والدہ مائدہ آپ کو تلاش کرنے کے حوالے سے نکلی، تلاش کہ کہاں گئے یحییٰ۔ آج جب پہاڑوں کی طرف آئی، ایک شخص بکریاں چرا رہا تھا، اس سے پوچھا کیا تو نے چھوٹے سے بچے کو دیکھا 5-7 سال کا؟ وہ کہنے لگا میں نے بچے کو تو نہیں دیکھا، مگر 8 دن ہو گئے ہیں میری بکریاں چارہ نہیں کھاتی، اس غار کی طرف دیکھ کر مسلسل روتی ہیں مگر چارہ نہیں کھاتی، 8 دن ہو گئے۔ آپ کی والدہ نے فرمایا بس وہ یہاں ہی میرا بیٹا ہے۔ اب آپ جب غار کے اندر داخل ہونے لگی، پاؤں کی آہٹ کی آواز سنی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ابھی سجدے میں تھے، پاؤں کی آہٹ کی آواز سنی اور فوراً پکار اٹھے۔ فرمایا، آپ نے فرمایا اے مالک الموت، ابھی رک جاؤ، ابھی میرے پاس نہیں آنا۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ میری والدہ کون ہے، کیونکہ سر سجدے میں تھا اور رب کی بارگاہ میں التجا کر رہے تھے۔ فرمانے لگے مالک الموت، ابھی رک جاؤ، ابھی مجھے مہلت دے لو، میں نے یہاں سے ابھی گھر جانا ہے، گھر جا کر اپنی ماں باپ کی بارگاہ میں جانا ہے، میں نے ان سے دعائیں لینی ہے، میں نے ان کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے، میں نے ان سے معافی نامہ لینا ہے۔ اے مالک الموت، مجھے اتنی مہلت دے، میں تو ابھی رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہوں، میں رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں، میں رب کے آگے ابھی توبہ کر رہا ہوں، ابھی میں نے والدین کے پاس جانے ہیں۔ جب یہ الفاظ آپ کی ماں نے سنے، آپ نے فرمایا یحییٰ بیٹا آپ کو کیا ہو گیا، آپ کو کیا ہو گیا؟ تو آپ جھک کر عرض کریں امی حضور ایک بات کی ضمانت آپ مجھے دے دیں، میں یہ رونا دھونا بند کر دوں گا، میں یہ رونا بند کر دوں گا۔ وہ ضمانت کیا تھی؟ وہ ضمانت یہ تھی، آپ نے فرمایا عرض کیا والدہ حضور اے امی جان، کیا قیامت والے دن اگر رب کی طرف سے حکم آ گیا کہ یحییٰ کو جہنم میں گرا دیا جائے، یحییٰ کو عذاب دیا جائے، کیا تم
تم مجھے اس عذاب کی نجات کی وعدہ میرے ساتھ کر سکتی ہو؟ یہ نبی کا حال ہے دوستو، میرے بھائیوں، یہ نبی کا حال ہے، یہ پیغمبر کا حال ہے، اور یہ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ ذرا سنیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ چند راتیں مخصوص جو ہوتی ہیں یہ الگ، ویسے آپ روزانہ 70 مرتبہ توبہ، 70 بار روزانہ آپ توبہ استغفار کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ رات کو قیام کرتے، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے کہ آپ کے پاؤں پر ورم کے نشان پڑ جاتے، آپ مسلسل زاروں کی تار ہوتے، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ اور دوستو، ہمارا یہ حال کہ ہم اس سے دور ہو چکے، ہمارا یہ حال کہ ہم نے اپنے آپ کو خود دھوکے میں رکھ لیا، بلکہ عشق اگر کرنا ہو تو حقیقی رب سے کریں، عشق اگر کرنا ہو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے، جس کے کرنے کا فائدہ ہو۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کاش ایسے آج کے دور کے نوجوان بھی ایسے ہو جائیں، کاش آج اس مجلس میں آنے والے لوگ بھی ایسے ہو جائیں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں حج کی راہ میں نکلا، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، نوجوان کو، کسی بزرگ کو نہیں بلکہ فرماتے کہ نوجوان کو دیکھا۔ جب میں اس کے قریب ہوا تو میں نے اسے فرمایا کہ نوجوان، آپ سفر کر کے آ رہے ہیں، آپ کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے، کیا بات ہے؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا۔ اب ان کا سوال و جواب حضرت مالک بن دینار اور اس عاشق نوجوان کا، اس نے جواب دیا، پوچھا کہاں سے آئے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اسی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ اب اس نوجوان نے جواب دیا کہ میں اسی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ اب جب آپ کو کہ میں نے پوچھا اچھا اس نے تم کہاں جا رہے ہو یہ تو بتا دو، چلو اسی کے پاس سے آ رہے ہو یہ تو بتا دو، جا کہاں رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں اسی کے پاس جا رہا ہوں۔ بات میری سمجھے نہیں، پہلے سوال میں پوچھا کہاں سے آ رہے ہو تو کہنے لگا جی اسی کی طرف سے آ رہا ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اسی کی طرف جا رہا ہوں۔ پھر آپ نے کہا، میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ ضروریات سفر، زندگی کی سفر، پانی کھانا پینا، یہ سفر کہاں چیزیں تمہارے پاس؟ اس نے کہا اچھا، پھر فرمایا کہ میں نے چلتے ہوئے 5 حروف لے لیے تھے، 5 حروف بس، کوئی مجھے کافی، کاش وہ 5 حروف ہمیں بھی مل جائے، کاش ان 5 حروفوں پر ہم بھی عمل کرنا شروع کر دیں۔ فرمایا کہ وہ 5 حروف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، یہ 5 حروف میں نے لیے۔ فرمایا کاف سے مراد جو ہے وہی کافی ہے، کاف سے مراد وہی کافی ہے۔ اور آگے سے فرمایا کاف کے بعد ہے ہاں، جہاں راستہ بھولوں گا وہی ہدایت کرے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہدایت کرنے والا، ہادی وہی ہے، وہی کافی ہے، وہی ہادی ہے۔ آگے فرمایا یا، حضرت مالک بن دینار سے انہوں نے سن کر بات اس کی حیرانی میں، آگے فرمایا یا، اور میں یا جو ہے یا سے مراد ہے کہ بس اسی ہی کو آگائی، جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آئے گی وہی میری آگاہی کرے گا، وہی میری آگاہی کرے گا۔ اور عین سے مراد کیا ہے؟ عین سے مراد ہے عالم، یعنی وہی ہر عالم کی خبر رکھتا ہے۔ اور اگر سوال ہمارے لیے وہی صادق ہے۔ بس یہ 5 حروف میں نے لے لیے تھے، ان 5 حروفوں کے علاوہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ آپ فرماتے کہ اس کے بعد ہم گئے، جب حج کرنے لگے، کعبے کا طواف کر رہے تھے تو ہم صدا کرنے لگے لبیک اللہم لبیک، پھر منا سروا، پھر ہم آگے گئے،
جبرا پر کمری ماری. اب ہم پہنچے جہاں منا کی طرف قربانی جہاں کی جاتی ہے. اب ہر شخص قربانی دے رہا. وہ شخص بھی ادھر بیٹھا تھا, وہ نوجوان بھی ادھر بیٹھا تھا. اب یہاں ہم رب کے حضور دعائیں التجائیں کر رہے ہیں, مگر وہ نوجوان بھی ایک دعا کر رہا تھا. تو سنو نوجوانوں, وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا یہ تھی, رب کی بارگاہ میں التجا کر رہا تھا. کیا بولا ہے کائنات آج قربانی کا دن ہے, آج تو سب کی قربانی قبول کر رہا ہے, اور تو قربانی میں جو جانور پیش کیا جاتا ہے وہ سب سے حسین و جمیل خوبصورت ہوتا ہے. مولا بس میں یہ چاہتا ہوں کہ مولا آج تو میری قربانی قبول کر, مجھے اپنے پاس بلا لے. بس حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں جیسے ہی اس نے یہ الفاظ سنائے چیخ کی آواز آئی اور ہم سب اس کی طرف دوڑے. جب دوڑ کر اس کی طرف گئے تو روح اس کی پرواز کر چکی. ایسا عشق تھا رب کے ساتھ, روح اس کی پرواز کر چکی تھی. اب ہوا یہ کہ اسی رات وہ میرے خواب میں آ گیا. اسی رات حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ اسی رات وہ میرے خواب میں آیا. تو میں نے اس سے پوچھا, بھائی سناؤ تیرے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ یہ عشق کی بات ہے, رب کے عشق کی بات ہے. فرمایا تیرے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے میرے ساتھ وہی معاملہ ہوا جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا. غزوہ بدر کے شہداء کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہی میرے ساتھ معاملہ ہوا. وہ کہتا ہے کیسے؟ تھوڑی سی وضاحت تو کرے. اور کہا بس کیا تھا, میں نے دنیا کو ترک کیا, دنیا کو چھوڑا, اور جیسے ہی میں یہاں سے گیا تو سامنے رب کا دیدار کیا. عشق عاشق تھا رب کا. جب رب کی بارگاہ میں پہنچا, رب نے فرمایا میرے بندے, اے میرے عاشق, اب آ گیا میرے پاس تو میرا دیدار کر لے, میرے مخڑے کا رج رج کے دیدار کر لے. آج ہمیں بھی اسی چیز کی ضرورت ہے, اسی عشق کی ضرورت ہے. بات بس میں آخری کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اب فرمایا کہ یہ حال شب برات کی رات رب کائنات اپنے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے. کاش ہمیں بھی یہ نصیب ہو جائے. اور یہ ساری گفتگو کا جو میں نے کی اس کا نتیجہ, اس کا پیغام جو ہے وہ ان آیت حروف میں, لفظوں میں. اور آخری بات یہ بڑی خاص اور اہم بات ہے, توجہ سے سماعت کریں. یہ بات ہے حضرت حاتم اعصم, یہ شاگردوں میں حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. انہوں نے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پایا. یہ ان کے شاگردوں میں 30 سال کا عرصہ ان کے پاس گزارا. اب انہوں نے حضرت حاتم اعصم سے کسی نے سوال کیا کہ سوال کیا کیا کہ سوال یہ کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ نماز آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ نماز, یہ نماز ہی ہم پڑھ لیں نا, نماز سمجھو ہمارا بیڑا پار ہو جائے. سوال دیکھیں اور آگے سے جواب بھی سنیں. یہ بھی اہل اللہ عارف اللہ تھے. آپ نے فرمایا میں نماز سے پہلے وضو کرتا ہوں. وضو یہ ہمارا وضو نہیں. فرمایا اب وہی حق کی بات آ رہی, حامیم کی. فرمایا وضو جو میں کرتا ہوں 2 طرح کا کرتا ہوں, ایک نہیں 2. ان کے 2 کیسے؟ ان کے دوسرا وضو میرا ایک تو یہ ہوتا ہے ظاہری پانی. اب وضو کا طریقہ یہ نوٹ کر لیں, اس وضو کے طریقے کو اور نماز کے طریقے کو نوٹ کر لیں اور کوشش کریں کہ آج کے بعد اگر وضو کرنا ہو تو ایسا کریں, تو نماز پڑھنی ہو تو ایسی پڑھیں. یہ نماز ہی ایسی ہے جو ہمیں تحفے میں عطا کی گئی. یہ نماز ہماری بخشش کا سبب بنے گی, ہماری بخشش کا سبب نماز بنے گی. آؤ پھر بات سنیں. کہتے میں 2 طرح کا وضو کرتا ہوں. 2 طرح کا کیسے؟ انہیں کیا سنا, اب نے فرمایا کہ میں پانی کے ساتھ ہاتھ دھو رہا ہوتا ہوں, آنکھیں بند کر لیتا ہوں. پانی کے ساتھ ہاتھ دھو رہا ہوتا ہوں, آنکھیں بند کر لیتا ہوں. دل کو, دھیان کو کہیں اور بٹنے نہیں دیتا. بس پھر اس تختی کو
توبہ کی طرف رجوع کرتا ہوں. جو رب نے حق ہے میرا تم پر، اس حق جو رب نے مجھے عطا کیا تھا توبہ کا، بس اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، ساتھ ہاتھ دھو رہا ہوتا ہوں، ساتھ رب کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہوتا ہوں. کیا مولا کائنات جیسے میں یہ ہاتھ دھو رہا ہوں، جیسے میں یہ ہاتھ پانی کے ساتھ دھو رہا ہوں، اسے پاک کر رہا ہوں، مولا کائنات ہاتھوں کے ساتھ جو میں نے گناہ کیے ہیں، چوری کی، سود لیا، رشوت لیا، بدکاری کی، جو کچھ بھی ہاتھوں سے میں نے ظلم کیا، مولا کائنات ان ہاتھوں کے گناہ معاف. ہاتھ دھو رہا ہوں. اب یہ حق کی بات آ گئی. اب رب نے بس میں ہاتھ دھو رہا ہوں، آنکھیں بند کر کے دھیان میرا اس طرف ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں. مولا کہہ رہا ہاتھ سے جو بھی گناہ کیے، چوری کیا، ملاوٹ کیا، ناپ تول میں کبھی پیشی کی، جو کچھ بھی کیا، ہاتھ کے جتنے گناہ بھی ہیں سارے معاف ہو. انہوں نے کہا اچھا پھر؟ انہوں نے کہا آپ نے فرمایا اس کے بعد میں کلی کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ کلی کرتا ہوں. بس ادھر سے کلی کر رہا ہوتا ہوں، ادھر سے رب کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں کہ مولا کائنات زبان کے ساتھ میں نے جو گناہ کیے، کسی کو گالی دی ہو، کسی کو برا بھلا کہا ہو، کسی کے ساتھ بد کلامی کی ہو، کسی کے ساتھ بدتمیزی کی ہو، کسی کو تانا زنی کی ہو، کسی کے ساتھ اگر میری زبان سے کسی کے دل کی آزاری ہوئی ہو، مولا کائنات اس زبان کے ساتھ جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں مولا کائنات اس گناہوں کا معاف کر. اب یہاں ایک مسئلہ آ گیا. مسئلہ اب زبان پاک. اب دیکھیں نا، نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز کے لیے اگر کپڑوں پر نجس ہو نماز ہو جائے گی، بدن پر نجس ہو، نجاست لگی ہو، نماز ہو جائے گی؟ کبھی نہیں ہوگی، کبھی نہیں. ذرا سوچے کہ جسم اور کپڑے پر نجاست لگی ہو تو نماز نہیں ہوتی، مگر اس زبان سے ہم گالی دے رہے ہیں. گالی دینے والے شخص کی زبان 40 دن تک پاک نہیں ہوتی. نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسی زبان سے برا بھلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اسی زبان سے تانا بھی دے رہے ہوتے ہیں، اسی زبان سے رب کو بھی یاد کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ناپاک کپڑوں جسم سے نماز نہیں ہو رہی ہوتی تو پھر زبان ناپاک ہو تو رب کا جو کلام پڑھے تو کیسے فائدہ پہنچے گا؟ فرمایا میں کلی کرتا ہوں تو زبان کے گناہ ان کی بخشش کرواتا ہوں، توبہ کرتا ہوں کہ مولا آئندہ میں ایسے گناہ نہیں کروں گا جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، ایسے گناہ نہیں کروں گا جس میں کسی کو گالی نہیں دوں گا، کسی کو تانا نہیں دوں گا، کسی کو برا بھلا نہیں کہوں گا. کہ مولا کائنات اس پانی کے ساتھ ساتھ میری زبان کے گناہوں کی معافی فرما. آپ نے فرمایا پھر اس کے بعد میں ناک میں پانی ڈالتا ہوں، پھر چہرہ دھوتا ہوں، اور جب چہرہ دھوتا ہوں تو رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ مولا کائنات ان آنکھوں نے جو گناہ کیے، ان آنکھوں سے جہاں برائی ہوتے ہوئے دیکھا مگر روکا نہیں، ان آنکھوں نے جہاں ظلم ہوتے ہوئے دیکھا مگر روکا نہیں، مولا ان آنکھوں کے ساتھ جو بھی گناہ میں نے کی ہے اس کی توبہ کرتا ہوں. آگے آپ فرماتے کہ میں بازو دھوتا ہوں، بازو دھونے کے بعد مسح کرتا ہوں سر کا اور کانوں کا، اور جب کانوں کا مسح کرتا ہوں تو کہتا ہوں کہ مولا کائنات ان کانوں سے جو برائی سنی، جو چغلی سنی، جو غیبت سنی، جو گالم گلوچ سنا، جو کچھ بھی سنا ان سے بھی توبہ کرتا ہوں. فرماتے پھر اس کے بعد میں پاؤں دھوتا ہوں. جب پاؤں دھوتا ہوں تو یہ تصور کرتا ہوں مولا کائنات اگر یہ میرے پاؤں کسی برائی کی طرف چل کر گئے ہو، ان کی بھی توبہ اور بخشش کرواتا ہوں، ان کی بھی توبہ مانگتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ بس یہ میرا وضو ہوتا ہے، اور کاش ہم بھی ایسا وضو کریں. ابھی ہم نے صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے، اس صلاۃ و تسبیح کے لیے ہم ایسا وضو کر کے صلاۃ و تسبیح پڑھیں. ہم آئندہ سے یہ جب بھی نماز پڑھیں تو یہی ہمارا وضو ہونا چاہیے، یہی ہمارا دھیان ہونا چاہیے، یہی توجہ ہونی چاہیے جو حضرت حاتم اصم نے بیان کی. فرمایا کہ اب ہوتا یہ ہے وضو کرنے کے بعد اب نماز کے لیے جب میں کھڑا ہوتا ہوں، نماز کے لیے
تو جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں میرے سامنے کعبہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کعبہ. حاتم اعظم ابھی نماز شروع نہیں کی، مطلب جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں میرے سامنے کعبہ ہوتا ہے. یہ آئی ابرو مطلب ان کے سامنے مقام ابراہیم ہوتا ہے. حاتم اعظم اپنی نماز کا طریقہ بتا رہے، ان کے سامنے مقام ابراہیم اور یہ میرے سامنے ہوتے ہیں. اور آپ نے فرمایا میری دائیں طرف جنت ہوتی ہے. حاتم اعظم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے دائیں طرف جنت ہوتی ہے اور بائیں طرف جہنم ہوتی ہے اور پاؤں کے نیچے پل صراط. حاتم اعظم فرماتے ہیں پاؤں کے نیچے پل صراط، اور پل صراط اس سے ہر آدمی خوف زدہ ہوتا ہے. ذرا سوچیں، جب یہ معاملہ سامنے کعبہ، مقام ابراہیم، دائیں طرف جنت، بائیں طرف جہنم، پل صراط کے اوپر پاؤں، تو جب بندہ پھر نماز پڑھ رہا ہو تو کیا عالم ہوگا؟ پھر اس نماز کا کیا عالم ہوگا؟ اس نماز کے نمازی کا کیا عالم ہوگا؟ اور جس کے لیے نماز پڑھ رہا ہے ذرا سوچے کہ وہ اپنے محبت اور حق کا کیسا ادا کر رہا ہو. فرمایا کہ میرے پاؤں کے نیچے پل صراط، اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میرے پیچھے ملک الموت ہوتا ہے. ملک الموت. بس پھر ہوتا یہ ہے کہ انتظار ملک الموت کو ہوتا ہے کہ یہ شخص نماز پڑھے، میں اس کی روح قبض کروں. میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ میری آخری نماز ہے. جب میں نماز پڑھتا ہوں میں یہ طریقہ اپناتا ہوں، سامنے کعبہ ہے، مقام ابراہیم ہے، دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، پاؤں میرے پل صراط کے اوپر، پیچھے ملک الموت، اور خیال یہ ہوتا ہے یہ میری آخری نماز ہے، اس نماز کے بعد میری یہ روح قبض کر لی. بس یہ حضرت حاتم اعظم نے اپنی نماز کا طریقہ بتایا. کہ اللہ اکبر نماز کی طرف چلے. اب یہاں حضرت حاتم اعظم کی بات ختم ہوئی. اب جب آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز تو حاضری دینی ہے، اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ تیاری آدمی کرتا ہے. اب رب کی بارگاہ میں حاضری دے رہے، اس سے پہلے کیا کی؟ تیاری کون سی؟ وضو والی، وضو کی تیاری کی. اب رب کی بارگاہ میں حاضری. اب جیسے ہی ایسے ہاتھ اٹھائے تو رب کی بارگاہ میں التجا عرض کر دی کہ مولا کائنات ہم نے اب ہاتھ اٹھا لیے، اب ہم تیری بارگاہ کی طرف آ گئے، ہم نے اب سب کچھ چھوڑ دیا، اب تیری بارگاہ میں آ گئے. اللہ اکبر. اور ساتھ ہی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. مولا تو کتنا سونا ہے، تو کتنا سونا ہے، تو رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے، تیری شان برابر برائے. اور رب دی بارگاہ میں التجاواں شروع ہو گئی. جیڑی بھی گل کر رہے ہیں رب دی گل کر رہے ہیں. مولا یہ سارا عالم تیرا ہے، یہ سارے عالم کا مکھڑا حسن تیرا ہی ہے. مولا تو چاہیں تو سب کچھ کر سکتا ہے. تو رحمان ہے، تو رحم کر سکتا ہے. تو رحیم ہے، تو رحیم رحم کر سکتا ہے. ایاک نعبد مالک یوم الدین. فرمایا مالک یوم الدین. مولا اور جڑا جزا تے سزا دا دن دے وہ بھی تیرے، او دا بھی مالک تو ہے. بس تیری محبت ہو، تیری محبت مولا میم تیری محبت ہوئے تو اس مالک جڑے دن دا ہے اس دن تو سانو تو بچا سکے. اگر حق تیرا ساڑھے تھے تو اسی حق ادا نہیں کر سکتے. تیرا حق ساڑھے تھے مولا، اس قیامت دن دا تو مالک ہے، حساب کتاب تیرے کو لے تو حق تیرا جڑا ہے اس حق دے ذریعے ساڑھے گناہاں نو معاف فرما سکتا. وہ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. مولا سی تیرے کو نہیں رستہ ہوگا. اپنی گل نہیں، ساری گل ہی ہوگی، سارا کمال ہی ہوتا ہے. ہر لاج جو بھی الفاظ نے سارے ہی ہوتے ہیں. یہ نہیں کرے مولا ساڑھے نال کچھ کر، نہیں ہوتی بارگاہ میں التجا کر.
بس نماز پڑھن کا طریقہ یہ ہونا چاہیے. نماز اس طریقے نال مالک یوم ایاک نعبد و ایاک نستعین. مولا تیرے کو اسی تیرے کو نہیں منگنا تو منگنا کیندے کو؟ اسی تیرے در تے نہیں آنا تے آنا کیندے در تے؟ اسی تیرا دروازہ کھٹکانا نہیں تو پھر کیندا کھٹکانا ہے؟ مولا تیرے کو ہی اسی منگنا ہے. و ایاک نستعین آگے فرمائے اہدنا الصراط المستقیم. یہ نہیں کیا کہ مولا سانو سیدھا راہ دس. فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. مولا تو جاننا ہے، تینوں پتہ ہے سیدھا رستہ کیڑا ہے، سانو نہیں پتا. تو جاننا ہے سیدھا رستہ کیڑا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. مولا سانو سیدھے رستے تے چلا، جڑا سیدھا رستہ ہے ہدایت والا، جڑا ہدایت والا رستہ جنوں تو بہتر جاننا ہے. اسی کچھ نہیں جانتے، مولا تو بہتر جاننا ہے. وہ رستہ سانو دکھا. اور فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. فرمایا انہاں لوگاں دا رستہ جنہاں بندیاں دے نال تیرا تعلق ہے مولا، جنہاں دے نال تو محبت کرنا ہے، محبت جنہاں نال تو پیار کرنا ہے، جنہاں نال تیری لگن ہے، ہر دم جڑا تیرا ذکر کردے رہندے مولا، جنہاں نو ہر دم تو پکارنا ہے اپنے اس مجلس وچ اس محبت نال. بس مولا انہاں لوگاں دے نال انہاں لوگاں دے رستے تے سانو ہی چلا دے. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. مولا جنہاں دے تیرا عذاب آیا، اپنی گل کوئی بھی نہیں، ساری گل ہی اس مولا دی، اپنی گل ایک بھی نہیں کی. فرمایا مولا جنہاں دے تیرا عذاب ہے، جنہاں دے تیرا عذاب ہے، ملنا دور دی گل، بس مولا انہاں تو بچا سانو انہاں تو بچا. یہ فاتحہ دعا. اور پھر آگے تو شہد جدو پہنچے نا رب دی بارگاہ چیز جمع کر دیتی، سارا کچھ کر دیتا. مولا تو رحمان ہے، رحیم ہے، تو سونے مکھنے والا ہے، تو لاجواب ہے. مولا تو مالک قیامت دین دا تو مالک ہے. مولا تو ہی سانو اور نال چھوڑا جا وسیلہ لے. وسیلہ کی لیا السلام علیکہ ایھا النبی. مولا وہ تو اتنا کچھ عرض کر دیتا ہے اور تیرے نبی تے اسی سلام ہی پڑھ دیتے ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی. اور یہ تو آپ ہی سفارش کر دیتی اور نال ہی کہہ دیتا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد. ایتھے بریک نہ مولا اس سفارش بھی کر دیتی. اور تیرے محبوب نے درود بھی پڑھ رہے ہیں، ہن بھی کرم کر دے، ہن بھی کرم کر دے. بلکہ ہن ایک اور سفارش کر دے وعلی آل محمد. مولا خالی محمد ہی نہیں، ان دی آل بھی، ان دی آل دے بھی درود پڑھ رہے ہیں، ان دی آل دے بھی درود پڑھ رہے ہیں. اگے دعا آگے دعا کے بعد جب سلام پھیرنا. تو میرے نوجوان دوستوں، میرے نوجوان بھائیوں، پیغام آج دا یہ کہ نماز سانو اس طرح ادا کرنی چاہیے، سانو وضو اس طرح کرنا چاہیے. جدو اس مولا دی بارگاہ اسی چک کے عاجزی پیش کریں گے تو اسی سلام پھیر کے سیٹ کے ہوں گے، جنت ساری منتظر. اسی سلام پھیر کے سیٹ کے ہوں گے تو رب اپنے فرشتیاں نو کہہ رہا ہوئے گا اے فرشتو دیکھیو میرے بندے نے کتنی سونی نماز پڑھی، کس طرح میرے پکار رہا سی، کتنے پیار نال پکار رہا سی، کیڑا ذکر کر رہا سی، قیامت دا ذکر کر رہا سی، بلکہ میرے محبوب دا سلام ہی مینوں دے رہا سی، میرے محبوب دے درود نہیں پڑھ رہا سی، میرے محبوب تے نہیں بلکہ میرے محبوب دی آل دے بھی درود پڑھ رہا سی. فرشتو سن لو میرے بندے نے میرے نال اینا کچھ کر دیتا اور مینوں اے ہاں اس حق دی قسم جڑا میرے حق اپنے بندے تے ہے گا، میں اپنے بندے دے سارے گناہ معاف کر دوں. سبحان اللہ. اپنے سارے گناہ معاف کر دیتے. دوستو آج ضرورت سانو اس وقت دی کہ اسی اپنے گناہوں کو توبہ کر کے اس رب کی طرف رجوع کریے. اسی وضو آج اس طرح کریے جس طرح حاتم اسم نے سانو طریقہ دسے. یاد ہے نا میرا سبق، نماز والا سبق تے وضو والا میں وعدہ نہیں لیتا، مگر کوشش کرو وضو اس طرح کرو، کوشش کرو اپنی جوانیاں کی حفاظت کر لو، کوشش کرو اپنے دلوں دے وچ حضور دا عشق پیدا کر لو،
کوشش کرو اپنے دل نو رب دا نور دا محبت نال عشق وچ فنا ہو جاؤ، اس طرح فنا ہو جاؤ کہ جڑا بندہ دیکھے ہر کوئی تانوں دیوانہ کہے کہ آ بھی حضور دا دیوانہ ہے، آ مولا دا دیوانہ ہے، آ حضور دا دیوانہ ہے، انہی نماز الگ ہے، انہا وضو الگ ہے، انہا اٹھنا بیٹھنا سب چیز الگ ہے۔ آج یہ توبہ کر لو اور سچی توبہ، اور اپنے قرآن مجید ارشاد فرمایا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا ایھا المؤمنون، اے لوگوں توبہ کرو۔ کس طرح؟ جمع ہو کے، کٹھے ہو کے، مجمع دی شکل، اے ایمان والے مجمع دی شکل، اور مجمع دی شکل میں توبہ کیوں کرنی ہے کہ انہاں جو کچھ ایسے بھی تو ہون گے نا، کچھ ایسے بھی تو لوگ ہون گے جنہاں دی رب موڑدا نہیں، اور جو اجنبی ہون گے جس طرح نبی ہون گے۔ حدیث مبارک حضور نے فرمایا کہ رب فرماندا ہے، حضور نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جن دی داڑھی دا ایک بال سفید آ جائے رب دی بارگاہ التجا کر دے، رب ان دی دعا رد نہیں کرتا۔ کی نہیں کرتا؟ رد نہیں کرتا۔ تو ذرا سوچو جمع دا مقصد کی ہے؟ انہاں جو کوئی تو ایسا شخص ہوئے گا جدی رب سنے گا، رب ان کی پکار نو رد نہیں کرے گا، رب فرشتہ نو حکم دے گا کیا میرے فرشتوں ہن میرے اس حق جڑا میں اپنے بندے تے لا رہا کہ میرے بندیاں دے گناہ معاف کر دو، میرے بندیاں دے گناہ معاف کر دو۔ حدیث مبارک ہے حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جبریل علیہ السلام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، حاضر ہوئے پیالہ لے، قیامت کا دن، جہنم دی آگ بھڑک رہی ہے، جہنم دی آگ بھڑک رہی ہے، شعلے اٹھ رہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضور دی بارگاہ میں چل ہوئے پیالہ لے کے، اور پیالے وچ پانی، حضور نے فرمایا جبریل جب میرے کو پانی لے کے آئے نا تو نال عرض کیتی یا رسول اللہ جہنم دی آگ بڑی شعلے اٹھ رہے ہیں، تہاڈا امتی جہنم وچ جا رہے ہیں، بچنا کسے بھی کو نہیں، بچنا کسے بھی کو نہیں۔ حضور نے فرمایا ہن میں کی کراں؟ حضور نے آپ پیالہ پیش کیتا، یا رسول اللہ یہ پیالہ ہے، اس پیالے دے جڑا پانی ہے نا یہ تہاڈے امتی جدوں توبہ کرن لگے سن انہاں دے اکھاں وچوں آنسو جڑے نکلے سن، یا رسول اللہ یہ او پانی ہے، اج اے پانی جہنم دی آگ تے سوڑ دو، اور جہنم دی آگ خود بخود انہاں تے ہلکی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ دوستو اے عظمت ہے انہاں قطریاں دی جڑے اکھ وچوں نکلے، اے شان ہے انہاں قطریاں دی جڑے اکھاں وچوں نکلے۔ اسی رب دی بارگاہ وچ صدق دل نال روئے، اور انہاں رون دی برکت نال آنسواں نو انہاں قطریاں نو اتنی فضیلت مل گئی۔ تو ذرا سوچو تے جنہاں دے وچوں آنسو نکلن گے انہاں دا کی عالم ہوئے گا؟ جنہاں دے وچوں آنسو نکلن گے، جنہاں دی اکھاں دے وچوں آنسو نکلن گے انہاں دا کی عالم ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ آج دی بابرکت رات دے ذریعے سارے سارے دی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ سارے سارے دی توبہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سانو حاتم اسمانا کوئی وضو تو کوئی نماز پڑھنے توفیق عطا فرمائے۔